بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بغض نہ رکھیں اور اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ پیارے ناظرین، رات کو اپنے بستر کے نیچے یہ ایک چیز رکھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر اس کی کرامت دیکھنا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگا اور بے پناہ رزق ہوگا، اور اللہ تعالی غیب سے ہی سارا انتظام کر دے گا، اور اللہ تعالی آپ کے لیے ایسی جگہ سے وسائل پیدا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس پر عمل کر لیں، نہ صرف دنیا بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ میرے اوپر مال و دولت کی بارش کیسے کہاں سے برسنا شروع ہو گئی، کہ آپ خود بھی کہیں گے کہ میں نے سوچا بھی نہ تھا اور یہ خود ہی آ گئی ہے۔ عرض آپ پھر جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پیارے ناظرین، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد غرور، تکبر اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخر کار اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، یعنی جس خاک میں وہ پہلے تھا اسی غریبی مفلسی میں دھکیل دیا جاتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ، تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ عمل آپ کو صرف رات میں ہی کرنا ہے، اور رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے جائیں، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اس وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے اور رزق میں برکت نہیں رہی یا تنگ دستی ہے، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی سارے حل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج یہ وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے۔ ایک، آپ کے پاس 500 روپے کا نوٹ چاہیے، دوسرا آپ کو 7 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں یا بنا وضو کے نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے وضو کر کر بستر پر آ جائیں، پھر 500 روپے کے نوٹ کے اوپر 7 الائچی کے دانے آپ نے رکھنے ہیں۔ یاد رکھیں، اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے ہی لیں، اس میں آپ کو عمل پڑھنا ہے۔ اس کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ دہرائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ نے اس 500 روپے کے نوٹ اور ایک الائچی کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔
پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص بھی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے ایک لاچی اور 500 کے نوٹ پر پھونک مار دیں، یعنی آپ ہر لاچی کے دانے کے اوپر پہلے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک مارے اور ساتھ ہی 500 کے نوٹ پر بھی پھونک مار دیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اور لاچی کے دانے پر اور 500 کے نوٹ پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ پھر سے لاچی پر اور اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد لاچی کے جو 7 دانے ہیں اسے آپ کو اس 500 کے نوٹ میں لپیٹ کر اپنے سرہانے کے نیچے یا پھر بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر سو جانا ہے، اور آپ جب صبح اٹھیں گے تو وہ نوٹ کھولیں اور اس میں سے وہی 7 لاچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور اس کو چوسنا شروع کر دیں، اور جو 500 کا نوٹ ہے وہ آپ کسی بھی فقیر کے ہاتھ میں یا مسجد یا مدرسے میں صدقہ کر دیں۔ پیارے ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ پیارے ناظرین اکرام، وہ 7 لاچی کے دانے کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اور 500 روپے کا نوٹ جو آپ صدقہ کر دیں گے تو یاد رکھیں صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے اور اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقے کے متعلق سوال کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حال میں بھی خرچ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے فکر کرو۔ بخاری مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ امام مسلم۔ جیسا کہ قرآن کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں تفصیل سے مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ بخاری مسلم۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس سے مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ، بابرکت اور طیب رزق، حلال، عزت، شہرت، سکون، قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں اور آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی اللہ والے نے فرمایا، ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے، جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہے۔ نمبر 3،
کسی بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔